دریافت فرمایا ہے کہ بعض دسترخوان جو سجائے جاتے ہیں ان پہ اشعار لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ اشعار جو لکھے ہوتے ہیں یہ لکھنا ممنوع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حرف کی، الفاظ کی اپنی عزت اور تکریم ہے، تو اس لیے نہیں لکھنے چاہیے۔ پرانے زمانے میں تیر اندازی بچوں کو سکھانے کے لیے بورڈ پہ لکھتے تھے فرعون، اور کہتے تھے جو نون ہے بچوں اس کو نشانہ بناؤ، نون کے نقطے کو۔ اور اسی طرح ابو جہل، یہ جو ہے جیم کے بعد اس کو نشانہ بناؤ، تو بچے بڑے خوش ہو کے بڑی مہارت سے یہ کرتے تھے۔ ایک بہت بڑے فقیہ تھے اس زمانے کے، تو انہوں نے کہا یہ نہ کرو، بچوں کو یہ تعلیم نہ دو۔ اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ حرف اس کی عزت ہے، اس کی حرمت ہے، یہی حروف جوڑ کے مختلف الفاظ بنتے ہیں، تو منع فرمایا۔ اس لیے دسترخوانوں پہ اشعار کا لکھنا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن یہ تہذیب حیدرآباد والوں کی تھی، دکن والوں کی، اب بھی ہے ان میں۔ اس ملک میں کہاں سے یہ تہذیب آئی؟ جی سسر کی کمائی اگر جائز نہ ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تحقیق کیسے ہوئی کہ وہ کمائی جائز نہیں ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے نا، کیونکہ عمومی طور پہ مسلمان سوسائٹی میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی شخص کی ذاتی تحقیق کے علاوہ ہوتی ہیں، اور عمومی طور پر مسلمان سوسائٹی میں اسے صحیح سمجھا جاتا ہے اور سمجھنا بھی چاہیے۔ جیسے اب کوئی آدمی اس کی تحقیق میں چل پڑے کہ یہاں پہ ذبیحہ درست ہوتا ہے یا نہیں، تو پہلے تو جانور کو دیکھے گا، پھر کہاں سے ذبیحہ آتا ہے، اس قصاب کی دکان پہ جائے گا، پھر اس سے جا کے پوچھے گا کس نے ذبح کیا ہے، پھر اس نے ذبح کیا، اچھا بھئی تم نے تکبیر پڑھی تھی، 4 رگیں اس کی کاٹ لی تھی نہیں کاٹ لی تھی، اتنا کون کرے گا؟ اس لیے عمومی طور پہ ایک مسلمان سوسائٹی میں جب یہ چیز کی جاتی ہے تو وہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ ہم نے مان لیا کہ آپ نے جو تحریر فرمایا ہے کہ ان کی کمائی حرام کی ہے، تو کیسا حرام ہے یہ بھی تو سوچنا ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ مکروہ ہو، عین ممکن ہے کہ اس معاشرے اور سوسائٹی میں جہاں وہ جی رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اہلیہ کو منع کریں کہ وہ پیسے نہ لیں، آسان حل کریں کہ مسز کو سمجھا دیں کہ جو پیسے ان کی طرف سے آتے ہیں اسے کسی بھی مسلمانوں کے ایسے پروجیکٹ میں لگا دیے جائیں، یا خاندان میں کسی ایسے آدمی کی مدد کر دی جائے جو محتاج۔ حرام کا جو پیسہ ہوتا ہے اگر خالص حرام کا ثابت ہو جائے تو اس کا مصرف فقہا نے کسی زمانے میں بتایا تھا کہ واش رومز بنا دیں، فقہا نے کسی زمانے میں بتایا تھا کہ اینٹیں لگا دیں راستے میں۔ اس کا ایک اچھا مصرف فتاوی عالمگیری میں یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھے، یہ 2 مسئلے اچھی طرح سمجھنے چاہیے۔ فقہا کہتے ہیں کہ حرام کا یا مکروہ پیسہ یا بینک کا سود وغیرہ جو بھی وصول ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی اپنی سوسائٹی میں کسی کو دیکھتا ہے اپنے فیملی میں کہ کوئی بھی اس کا مستحق ہے، تو سب سے پہلے اس کو دے دے تاکہ فیملی مضبوط ہو۔ یہ اسلام کا بنیادی نقطہ نظر ہے کہ ہر فیملی کو مضبوط ہونا چاہیے، ہر ایک خاندان کو جڑے ہوئے رہنا چاہیے۔ چچا ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، آپ اس کی بہت مثالیں دیکھیں گے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تھے، تو ہوا ان کے ساتھ قصہ، ان کا اللہ کے رسول یہ جو میرا باغ ہے میں اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہ اللہ کہ رسول اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، آج میں اپنے باغ میں نماز پڑھ رہا تھا تو نماز میں مجھے پھڑپھڑاہٹ محسوس ہوئی، تو خیال آیا کہ کوئی پرندہ پھنس گیا، اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ تو میں نے نگاہ اٹھا کر جب دیکھا تو اتنے گھنے درخت تھے کہ پرندے کو جانے کی اڑنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، تو پرندہ اڑ گیا۔ اور میں نے نماز میں سوچا، بہت خوش ہوا کہ اللہ نے کتنی ہری بھری کھیتیاں مجھے نصیب فرمائیں ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ میری نماز میں تو خلل پڑ ہی گیا، تو میں نے یہ نیت کی کہ میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے کرو کہ اپنے رشتہ داروں میں کسی کو دیکھو جو غریب ہو اسے دے دو۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں سے ایک کو دے دیا۔ وہ رشتہ داری کا حساب جب ہم کرنے بیٹھے کہ آخر یہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے لگتے کیا تھے، تو پتہ چلا 9 دادا پر جا کر ان کی رشتہ داری ملتی، باپ دادا پردادا نکر دادا 9 دادا پر جا کر ان کی رشتہ داری ملتی تھی، اس کو باغ حوالے کر دیا۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہیے، خاندان مضبوط ہوگا، بھائی چارہ بڑھے گا، یہی پھر آگے چل کے پورے معاشرے کی بنیاد بن جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو بتایا کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، تو اس ایسا پیسہ اگر ہو اسے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر دینا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ جو ہمیشہ خیال میں رہنا چاہیے وہ یہ کہ ایک آدمی نے فرض کیجئے دوسرے کو کہا کہ یہ 10,000 روپے ہیں زکوٰۃ کے، کہیں بھی آپ کو مناسب جگہ ملے خرچ کر دیں، تو آدمی آنیسٹلی اپنے متعلق سوچے کہ میری ضروریات ہیں، اور اگر میں وہ انصاف کرے اپنے ساتھ، اللہ کو جواب دینا، وہ انصاف سے سوچتا ہے کہ یہ پیسہ میری ضرورت بھی ہے، مجھے یہ پیسہ خرچ کرنا ہے، تو پیسہ اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے۔ بہت احتیاط اور اللہ کا خوف چاہیے، لیکن اگر اس کا ضمیر گواہی دے کہ واقعی بغیر لالچ کے تم اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہو، کر لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مسجد میں پیشاب کسی برتن میں کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت بھی نہیں ہے۔ جو آپ نے حوالہ دیا ہے وہ حدیث ابو داؤد وغیرہ میں آئی ہے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، لیکن مسجد میں نہیں۔ جو ان کا سونے کا کمرہ تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے اپنے پلنگ کے نیچے ریت ڈلوا لیتے تھے۔ پرانے زمانے میں بڑھاپے میں یہی ہوتا تھا کہ بڑھاپے میں کوئی آدمی اٹھ کے اپنے گھر سے باہر جائے، واش رومز تو بنے نہیں ہوتے تھے، تو کوئی آدمی گھٹنوں کا تکلیف ہے، مرض ہے، اب اٹھ کے باہر جائے، شدید سردی پڑ رہی ہے اٹھ کے باہر جائے، اس کی بجائے وہ اپنے پلنگ کے نیچے ایک بڑے پیالے میں ریت ڈلوا لیتے تھے، اسی میں سب کچھ ہو جاتا تھا، اور صبح اٹھ کے اس ریت کو پھینک دیا جاتا تھا۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہی پیش آیا تھا واقعہ۔ تو ان کے سوانے میں لکھا ہے کہ وفات سے پہلے یہ چیز پیش آئی، تو ان کے لیے وہ پورا ایک تشت یا تھال یا جو بھی اسے کہیے برتن دیا گیا جس میں ریت تھی۔ بہت جگہ پہ ایسے ملے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، لیکن ایک تو ریت، اور دوسرے انہوں نے کیا کس زمانے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو معذوری کے اوقات گزرے ہیں وہ کوئی سنت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار تھے، گھوڑا جو اچھلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ، اور چوٹ آئی اچھی خاصی، 1 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھ سکے اپنے بستر سے۔ اس زمانے میں جو اعمال ہوئے ہیں وہ کسی کے لیے دلیل نہیں بن جائیں گے کہ سنت یہ ہے۔ گھٹنوں میں تکلیف شروع ہو گئی بہت شدید، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لائے اور کھڑے ہو کے پیشاب کیا، اس طرح سے کہ کنارے پہ کھڑے ہو گئے، ایک ٹبہ ایک ٹیلا تھا،
اور نیچے گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا جیسے ہوتی ہیں آج کل بھی، تو اس طرح یہ واقعہ پیش آیا۔ اب کوئی اس سے دلیل لینے لگے تو یہ کوئی دلیل نہیں بنتی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم احد میں آ گئے تھے تو ان میں اٹھنے بیٹھنے میں دشواری پیش آتی تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے بیٹھ کے بھی۔ جب یہ حادثات پیش آئے ہیں تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال تھے وہ بیماری کے لیے ہیں، معذوری کے لیے ہیں، وہ امت کے لیے سنت نہیں ہے اور نہ اس سے سند لی جا سکتی۔ اس میں ذات کیا چیز ہے؟ اس میں ذات 5 طرح کا ہوتا ہے۔ اس میں ذات وہ ہوتا ہے، اب آپ نے کس سینس میں یہ سوال پوچھا ہے؟ اس میں ذات یہ صوفیوں کے یہاں کیا ہوتا ہے یا اس میں ذات اردو ادب میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی تو بات ہے نا۔ اردو ادب میں اس میں ذات کہتے ہیں کسی بھی شخص کے نام کو، کسی بھی چیز کے ایسے نام کو جو اسے آئیڈینٹیفائی کر دے اور اسے دوسری چیزوں سے ممتاز کر دے۔ مثلاً بچے نے مگ سے بالٹی میں پانی ڈالا، اب جو مگ کا لفظ ہے وہ ایک خاص ہیئت ذہن میں آتی ہے، کیونکہ علم نام ہے حضور شے کا، علم نام ہے کسی چیز کے متعلق ذہنی طور پہ یا عینی طور پہ آنکھوں سے یا اندر سے بصارت، کشف وغیرہ جو بھی چیز ہے وہ چیز اس کا علم حاصل ہو جائے۔ حضور شے، شے کا حاضر ہونا، چیز کا حاضر ہونا، اس لیے کہ سماعت میں اور استحضار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ تمہاری قوم شرک میں مبتلا ہو گئی ہے، یہ خبر تھی، چلے آئے سن کے، اور جب آئے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام جنہیں اپنا نائب بنا کر گئے تھے تو دیکھا یہ قوم شرک کر رہی ہے، ہارون علیہ السلام کو پکڑ لیا۔ ابھی ہوا جو کچھ کہ ہوا قرآن میں آیا۔ تو کسی خبر کا سننا اور اسی خبر کی زیارت رویت دیکھ لینا، دونوں میں کیفیت میں زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو علم نام ہے حضور شے کا، کسی چیز کے سامنے آ جانے کا۔ اب جو علم ہے یہ والا کہ وہ ممتاز کر دے، تو بچے نے مگ میں جو پانی ڈالا ہے تو مگ کی ایک تصویر آ جاتی ہے ذہن میں، بالٹی میں ڈالا بالٹی کی ایک تصویر آ جاتی۔ بالٹی کا لفظ اسے ڈش سے ممتاز کرتا ہے، بالٹی کا لفظ پلیٹ سے الگ کر دیتا ہے، بالٹی کا لفظ اس کا وہ اسے رندے سے الگ کر دیتا ہے۔ تو اس میں ذات یہ ہوا کرتا ہے اردو میں، اور اس میں ذات 5 قسمیں ہیں اردو میں اس کی۔ ادب میں اس میں ذات کہتے ہیں اس میں مکبر کو، وہ چیز جس میں بڑائی کا احساس آتا ہے۔ گھر بڑی چیز ہے، بڑائی کا احساس آتا ہے، اور بہت چیزیں ایسی ہیں، مثلاً کھاٹ، چارپائی، مثلاً بھائی۔ اور دوسرا اس میں مصغر ہے، اس میں مصغر کا مطلب یہ ہے کہ انہی چیزیں کے میں چھوٹائی کا احساس پیدا ہوتا ہے، تھوڑا ہونے کا احساس، جیسے بھائی سے بھیا، چھوٹے بھائی، جیسے گھر سے گھرونچا، جیسے 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 پھول سے پھولیا، کتاب سے کتابچہ، بہت ایسے ہیں۔ تیسرا اسم جو ہوتا ہے، اسم کی تیسری قسم جو ہوتی ہے وہ اس میں آلہ ہوتا ہے کہ کس آلے سے وہ کام کر رہا ہے۔ میں نے قلم سے لکھا تو قلم جو ہے یہ اس میں آلہ ہو جائے گا۔ اسی طرح چھڑی سے مارا، چھڑی کو ٹیک کر زمین پہ چلے تو یہ اس میں آلہ ہو جاتا ہے۔ 3 ہو گئے۔ اس میں ظرف زمان ہوتا ہے، اسم ظرف زمان اور اسم ظرف مکان۔ ظرف زمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس ٹائم پہ پایا گیا۔ صبح 10 بجے اس نے آ کے دکان کھولی، تو صبح 10 بجے جو ہے یہ اس کے لیے اسم ہے ظرف زمان کا، ٹائم کو شو کیا ہے۔
اور اسم بھی ہوتا ہے ظرف مکان کے لیے بھی۔ ظرف مکان کا مطلب ہے کہ اس نے کنڈے میں دہی جمایا، تو کنڈا جو ہے یہ اس کا محل ہے، ٹائم اینڈ سپیس جسے کہتے ہیں، یہ وہ ہے۔ ایک اسم تو یہ ہوتا ہے اسم ذات اردو ادب میں۔ آپ نے اگر صوفیوں کا پوچھا ہے تو صوفیوں کے ہاں اسم ذات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو صفاتی نہیں ذاتی نام ہے۔ اللہ کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ اللہ کا ذاتی نام فقط ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ اور کیا اللہ کا دوسرا نام بھی کوئی اسم ذاتی ہے؟ تو اس پہ بہت بحث ہوئی ہے، اور کہتے ہیں کہ اسم ذات اللہ کا دوسرا جو ہے وہ رحمان ہے۔ اللہ نے اسی لیے اسے بدل قرار دیا۔ بدل کی بحث بھی اردو ادب میں بہت زیادہ ہے۔ بدل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہا قل ادعوا اللہ، آپ ان سے کہیے کہ کہو اللہ، پکارو اللہ کو، او ادعوا الرحمن، یا رحمان کو پکارو۔ رحمان کہو، اللہ کہو، سارے اچھے نام اللہ کے ہیں۔ تو اس لیے کچھ لوگ اس طرف گئے ہیں کہ اللہ کے بعد رحمان اللہ کا اسم ذات ہے۔ ایک صاحب نے سوال بھی پوچھا کہ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ رحمان اور رحیم میں بہت سادہ سا فرق یہ ہے کہ رحمان وہ جس کی رحمت کافر مومن سب کے لیے عام ہے اس دنیا میں، اور رحیم وہ جس کی رحمت خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ متعلق ہو جائے گی قیامت میں جو اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور اللہ نے جن چیزوں پہ ایمان کو ضروری قرار دیا تھا وہ اس ایمان کو لے کے جائیں گے۔ رحیم خاص ہے، رحمان عام ہے۔ تو اس لیے اللہ کا اسم ذات یا تو وہ اللہ ہے، اور یا رحمان، رحمان بھی اسم ذات ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارض القرآن جو کتاب لکھی ہے اس کے آخر پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بحث کی، اگرچہ مختصر ہے لیکن انہوں نے کچھ کا مسلک بیان کیا ہے کہ کچھ حضرات اللہ اور رحمان دونوں کو اسم ذات قرار دیتے ہیں، اور ایک اسم ذات ہے فلسفہ والوں کے بھی ہاں، تو آپ تصریح کر دیتے نا کہ کس کے نزدیک کیا ہے۔ فلاسفہ اسم ذات اس چیز کے لیے مانتے ہیں جس کا عین قائم ہے، عین جس کا بھی قائم ہوتا ہے وہ اسے غیر سے ممتاز قرار دیتے ہیں۔ جب غیر سے ممتاز قرار دیتے ہیں تو پھر مسمى کے لیے اسم کا ہونا ضروری ہے۔ وہ اپنی اصطلاحات میں فلاسفہ بھی اسے استعمال کرتے ہیں اور منطقی بھی۔ ایک سوال یہ کیا ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے اور باہر جانے کے لیے کیا دعا ہے؟ اس میں بھی ایک تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، بہت آسان ہے اور ہمیشہ یہ کرنا چاہیے۔ سیدہ سلام اللہ علیہا فرماتی تھیں کہ والد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد میں آتے تھے اور جب مسجد سے باہر جاتے تھے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ بس آسان کلیہ اور قاعدہ، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اسی لیے قبر میں جب اتارتے ہیں نا، جب نہلاتے ہیں، ان سارے مواقع پر بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ پڑھنا چاہیے۔ لوگ بہت کوتاہی کرتے ہیں، بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ میت کو جب کروٹ بدلتے ہیں یا میت کو اتارتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ بار بار کہتے تھے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ تیرے حوالے تیرا نام لے کے، اور اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے، اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتا رہا ہے، اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرتا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ میت کو جب بھی نہلانا ہو، دفنانا ہو، کفن پہنانا ہو، یہ 2-3 جملے مسلسل پڑھتے رہنا چاہیے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ۔ اور مسجد میں باہر آتے ہوئے، باہر جاتے ہوئے یا اندر آتے ہوئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، کہتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ اس بندے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہو جاتی۔ سلام درود سے افضل ہے۔ اللہ نے ایک مرتبہ درود کا کہا ہے اور سلام پہ خدا نے خوب مبالغے سے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے رسول اللہ اور اس کے فرشتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود بھیجو، ویسلموا تسلیما، اور پورا پورا سلام، یہ جو پورا پورا ہے نا یسلموا تسلیما، اس سے مبالغہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو سلام بھیجنا یہ زیادہ پسند ہے بنسبت درود کی، اور سلام کا سب سے افضل صیغہ ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس کافی۔ اور آپ بڑھانا چاہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تو آپ کی مرضی۔ لیکن سلام کا سب سے اچھا طریقہ، نہ کوئی عقیدے کی بات نہ کوئی اور بات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے خادم نافع کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اپنے آقا عبداللہ میں دیکھا۔ انہوں نے کہا عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف پہ قبر مبارک پہ حاضر ہوتے تھے، کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ، پھر کہتے تھے السلام علیکم یا ابی بکر، پھر کہتے تھے السلام علیکم یا ابی، والد آپ پہ اللہ کی سلامتی ہو، ابو بکر آپ پہ اللہ کی سلامتی ہو، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے تھے، پھر جاتے تھے جوتے میں رکھ دیتا تھا، پھر چلے جاتے تھے واپس، پھر آتے تھے، اور ایک دن میں نے شمار کیا تو 200 مرتبہ وہ سرے بالی وہاں سے لوٹے جوتے چھوڑ کے، اور پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق تھا، 200 مرتبہ ایک وقت میں سلام پیش کرنے حاضر۔ تو اس لیے نماز کے میں داخل یہ جو جتنی دعائیں آتی ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ سب کے ساتھ ملانا چاہیے۔ مثلاً داخلے کی دعا حدیث میں آئی ہے نا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ اپنی رحمت کے دروازے، تو اس سے پہلے یہ پڑھنا چاہیے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اسی طرح مسجد میں داخلے کے لیے ایک اور دعا بھی آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو یہ پڑھتے تھے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، یہ دعا بھی مانگتے تھے۔ اعوذ باللہ العظیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو بڑی عظمتوں والا ہے، پروردگار ہے، کائنات اس کے قبضے میں ہے، وبوجہہ الکریم، اس کی ذات بڑی عزت والی ہے، وسلطانہ القدیم، اور اس کی سلطنت طاقت ہمیشہ سے قائم ہے۔ کس چیز سے پناہ مانگ رہا ہے؟ من الشیطان الرجیم، اللہ شیطان سے پناہ مانگتا۔ اور اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جو کوئی صبح کے وقت مسجد میں آئے اور یہ پڑھ لے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم عصم من الشیطان، سارا دن شیطان سے محفوظ رہے گا۔ یہ اس پہ فرمایا، یہ بھی پڑھے، اور اس سے پہلے وہی بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھتے ہیں رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور اے پروردگار رحمت کے دروازے۔ اس سے بھی پہلے وہی بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی روایت۔ اسی طرح مسجد سے جب باہر نکلے تو اس وقت بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک رب اغفر لی ذنوبی، یہ بھی ایک جگہ آیا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ ساری دعائیں اس طرح سے ہیں، مگر یہ پکی عادت بنا لینی چاہیے کہ مسجد میں قدم رکھے اور بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اور مسجد سے باہر قدم رکھے تو بھی پڑھ لے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال یہ دریافت کیا گیا ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں کرنا مکروہ ہے، بہت مکروہ ہے، بہت زیادہ منع کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حیم و میتن، قبلے کا احترام کرو زندگی میں بھی اور تمہاری موت کے بعد بھی اس کا احترام ہے، یعنی چہرے کو اس طرف کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ مائیں جو اپنے بچوں کو لٹا دیتی ہیں نا بستر پہ، مہینے 2 مہینے 6 مہینے کا بچہ ہے تو وہ بھی خیال نہیں کرتی، اس لٹائے ہوئے بچے کے پاؤں بھی قبلہ رخ نہیں ہونے چاہیے، منع کیا ہے فقہاء نے۔
یہ گناہ جو ہے اس لٹانے والی پہ ہوگا یا والے پہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے قبلے کا احترام چھوڑ دیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر قبلے کا احترام سکھایا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے دونوں پاؤں کی انگلیاں اتنی دبانی چاہیے کہ وہ قبلہ رخ ہو جائیں۔ دونوں ہاتھوں کو جو رکھا جائے تو عام طور پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں لوگ، کبھی ایسے کبھی کسی اور طرح پہ۔ قبلہ اگر اس طرح ہے تو سیدھے ہاتھ رکھے جائیں سجدے میں، یہ 10 کی 10 انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال فرماتے تھے کہ انگلیوں میں تو جو فاصلہ ہے سو رہے، لیکن ہتھیلیاں اور انگلیاں دونوں کا رخ قبلے کی طرف رہے۔ یہ پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف، ورنہ نماز مکروہ ہو جائے گی، یعنی وہ اللہ کے ہاں اتنا ثواب نہیں پائے گی جتنا کہ ثواب ہونا چاہیے۔ اس لیے قبلے کا احترام بہت ضروری۔ ایک سوال یہ کیا ہے کہ سورہ فاتحہ میں اگر کوئی لفظ چھوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ سورہ فاتحہ پوری کی پوری واجب ہے، الحمد کے الف سے لے کے ضالین کے نون تک، یہ پوری کی پوری فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں سے ایک لفظ بھی چھوڑ دے گا تو اسے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔